عمل کرو گے تو آپ کی مشکلات ختم ہوں گی، یہ عمل کرو گے نا آپ کی تمام مشکلات ختم ہوں گی۔ حالانکہ مشکلات ختم ہونا امکان ہی نہیں ہے دنیا میں جب تک ہے آپ کے لیے مشکلات ہے۔ مشکلات کیا ہے؟ دین اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کو مشکلات سے نجات دینے کے لیے نہیں آئے، کہیں بھی نہیں ہو۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے قسم کھا کے کہا کہ میں آپ کا امتحان لوں گا، دنیا میں بھیجنے کے ساتھ امتحان شروع ہے، مشکلات شروع ہے۔ مشکلات سے فرار اختیار کرنا امکان ہی نہیں، اسی لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا 94 نمبر حکمت میں، لا یقولن احدکم اللہم انی اعوذ بک من الفتن، کبھی بھی آپ میں سے ایک یہ نہ کہے خدا کی درگاہ میں دعا مانگتے، یہ نہیں کہ خدایا مجھے مشکلات سے پریشانیوں سے نجات دے دے، یہ نہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے نجات ملنا، لأنہ لیس احد منکم وہو مشتمل علی الفتنہ، اس لیے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو امتحان میں نہیں جائے، وہ مشکلات میں ہی زندگی گزارنا ہے۔ لیکن اگر کہنا ہے تو کیا کہے، وَلَٰكِن مَّنِ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، پروردگارہ مشکلات میں کامیاب ہو کے نکلنے کی مجھے توفیق دے، یہ دعا مانگی۔ مشکلات سے فرار اختیار کرنا امکان نہیں ہے۔ پھر خود کو مولا کائنات فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے یہ دعا کرنے کے فائدہ نہیں ہے، اس لیے لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو خالق کائنات نے کہا کہ آپ کا امتحان آپ کے مال کے ذریعے سے، آپ کی اولاد کے ذریعے سے لوں گا، امتحان ہی امتحان ہے دنیا میں، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اب مشکلات سے بھاگنا ہے ممکن نہیں ہے، دین آگے کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ مشکلات کے ساتھ لڑنا سکھا، مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرنا سکھا، اور مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے خداوند عالم نے بہترین ذریعہ نماز کرا دی۔ سورہ مبارک بقرہ کی 153 نمبر آیت میں خداوند عالم کیسے فرماتے ہیں مومنین کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو آپ مدد مانگو، مدد طلب کرو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے۔ نماز کی وجہ سے انسان کے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت آتی ہے جس کے ذریعے سے تمام مشکلات کے ساتھ وہ مقابلہ کرتا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت، ایسی عبادت ہے، نماز کو کبھی پڑھنے کی فکر نہیں کریں، نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی فکر کریں۔ اسی لیے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، جب بھی میں چاہتا ہوں خالق سے باتیں کروں، اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، یعنی ڈائریکٹ اپنے خالق سے باتیں کرنے کا نام، ہم کلام ہونے کا نام نماز ہے۔ اور جب چاہتا ہوں کہ خالق میرے ساتھ باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن میں خدا نے ڈائریکٹ انسان سے باتیں کی۔ اب نماز سے مدد مانگو کیا ہے؟ اب ایسا ایک جملہ چھوڑنے جا رہا ہوں، سنیں جوان ہیں آپ لوگ، اہمیت نماز کو دے دے بس۔ اگر آپ نے نماز کو اہمیت دی، خداوند عالم آپ کے کاموں کو اہمیت دیتا۔ زندگی میں خصوصاً طالب علم کے لیے نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ خداوند عالم فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھے نہیں کہہ رہے، نماز اتنا پڑھیں، نماز پڑھنا آپ کے ملکہ بن جائے اور نماز سے مدد لینا شروع کریں۔ اور یہ کیسی چیز ہے، کیسی عبادت ہے؟ پوری کائنات کے لوگ، حتیٰ نوح ہو، ابراہیم ہو، آدم ہو، ان سب نے آ کے علی مرتضیٰ سے مدد مانگی، علی سے مدد مانگی۔ ہم اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ علی امیر المومنین مشکل کشا ہے، مشکل کشا، تمام مشکلوں کو حل کرنے والے مشکل کشا علی مرتضیٰ۔ لیکن چونکہ ایام فاطمیہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس وقت پورے قوم میں ماشاءاللہ وہ شعار محمد میں کالے پرچم لگے ہوئے، غم کا فضا ہے۔ امیر المومنین کے اوپر ایک مشکل آئی، مشکل کشا کے اوپر مشکل ایسے آئی کہ آدھی رات کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے کو لے کے گئے قبرستان کے پاس۔ اب دفنانا چاہ رہے تھے کہ خاتون کو قبر میں بٹھانے کے لیے محرم کی ضرورت، قبر میں اتارنے کے لیے محرم کی ضرورت تھی۔ علی کے پاس کوئی محرم نہیں تھا کہ قبر میں بیٹھے، اوپر کھڑے ہیں، اور جب قبر میں جاتے ہیں تو اوپر صرف کسی محرم کی ضرورت ہے کہ ایک خاتون کے جنازے کو قبر تک لے۔ علی مرتضیٰ جاتے ہیں قبر، پھر اوپر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا وقت آیا کہ قبر سے 2 ہاتھ نکلے پیغمبر پاک کے شبیہ ہاتھ، کہا کہ میری امانت کو دے دیں۔ امانت جب پیغمبر پاک کے سپرد کیا، قبر کو بند کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا نہج البلاغہ میں، رسول خدا کے مرکز مطہر کی طرف رخ کر کے کہا قلت حیلتی عن صفیتک یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ کی امانت کو آپ کی طرف بھیج کے آپ کے
لخت جگر فاطمہ زہرا کو آپ کی طرف بھیج کے علی کا صبر ختم ہو چکا. اب اس کے بعد اس خطبے کے بعد روایت میں ہے کہ علی مرتضیٰ نے فاطمہ زہرا کے قبر کے سرانے پہ 2 رکعت نماز پڑھی. اب یہ نماز کون سی نماز ہے؟ قبرستان میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ کون سی نماز ہے؟ اب علماء کہتے ہیں کہ یہ نماز مدد ہے. علی مرتضیٰ نے مشکل کو نے صبر ختم ہوئی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا کی اس بات پہ کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ نماز سے مدد مانگو تھا. علی نے نماز سے مدد مانگی. دیکھیں پورے دنیا کے لوگ مشکل کشا سے مدد مانگتے ہیں اور مشکل کشا جا کے نماز سے مدد مانگتے ہیں.